ہم تمہارے ہوئے۔ نور فاطمہ کا ناول ہے، ایپیسوڈ 10۔ زرتاشا اس کی ماضی پر اسے حیرت سے دیکھے جا رہی تھی۔ کر لے زرون نے اسے ایک بار پھر اشارہ کیا۔ زرتاشا فوراً وہاں سے اٹھ کر عائشہ کے پاس آ گئی۔ خیر سے اب ان کا نکاح ہو چکا تھا۔ آنٹی مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ زرون شازیہ کے پاس آیا جو رخسان اور فرزند کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بولو بیٹا۔ شازیہ وہاں سے اٹھی۔ ادھر آئیں۔ زرون اس اکیلے میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ زرتاشا وہی کھڑی بڑی بڑی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ کر بھی کیا سکتی تھی، اس کے بس میں کچھ نہیں تھا۔ بولو بیٹا کیا بات ہے؟ شازیہ پریشان ہوتے پوچھنے لگی۔ وہ آنٹی اگر برا نہ مانے، اگر آپ کی مرضی ہو تو میں آج ہی نکاح کرنا چاہتا ہوں زرتاشا سے۔ زرون فوراً بولا۔ بیٹا ابھی نکاح؟ شازیہ اس کی بات سن کر کافی حیران ہوئی۔ آنٹی پلیز میں ابھی رخصتی کا نہیں کہہ رہا، بس میں ابھی نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر آپ کی رضامند نہیں ہو تو۔ زرون اس کی منتیں کرنے لگا۔ بیٹا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری امی ابو بھی نہیں ہیں، وہ تم سے ناراض ہو جائیں گی۔ شازیہ بولی۔ آنٹی وہ ناراض نہیں ہوں گے، بلکہ وہ تو بہت خوش ہوں گے۔ زرون اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ پلیز آنٹی ہاں کر دینا، وہ دیکھیں مولوی صاحب بھی جانے کی تیاری میں لگے ہیں۔ زرون پھر بولا۔ ویسے بھی ہماری شادی تو ہے ہی مہینے بعد، اس لیے ابھی نکاح کر لیتے ہیں۔ زرون اپنی بات منوا کر ہی دم لیتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، لیکن زرتاشا ناراض ہو جائے گی۔ شازیہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نہیں ہوں گی وہ ناراض، اگر وہ خفا ہوتی تو اس رشتے کے لیے ہی نہیں مانتی۔ زرون اب غصہ آ رہا تھا۔ اس نے کبھی کسی کی اتنی منتیں نہیں کرتا تھا، نہ جانے کیسے وہ اپنے غصے کو قابو میں رکھے ہوئے تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا چلو۔ شازیہ اب مان گئی، لیکن وہ ابھی بھی تھوڑی پریشان تھی۔ رخصان میں زرتاشا کا نکاح اب بھی کرنا چاہتے ہوں، شازیہ اسے صلاح دینے آئی تھی۔ ہاں کر دو، یہ تو اچھی بات ہے۔ رخصان تو یہی چاہتی تھی کہ جلد از جلد ان کی شادی ہو تاکہ عابد پر سے زرتاشا کو پانے کا جنون ہٹے۔ ٹھیک ہے پھر چلو تم بھی۔ شازیہ اب اسٹیج پر آ گئی، جہاں زرتاشا بھی عائشہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ زرون کو اسٹیج کی طرف آتا دیکھ کر زرتاشا سمجھ گئی تھی۔ گھبراہٹ کے مارے اس کا دل تیزی سے چلنے لگا تھا۔ وہ بے سن سی بیٹھی سب دیکھ رہی تھی۔ مولوی صاحب ایک اور نکاح پڑھوانا ہے آپ کو۔ زرون دائی سے اسٹیج پر آیا۔ عابد ڈھونڈائی مٹھائی کم پڑ گئی ہے، جاؤ بازار سے لے کر آؤ ابھی۔ فہد فوراً عابد کے پاس آیا جو باہر کھانے کا انتظام دیکھ رہا تھا۔ جی ابو۔ عابد اب کار میں بیٹھا باہر نکل گیا۔ اللہ کرے ان کا نکاح ہو جائے تب عابد آئے، ورنہ بہت تماشا ہو جائے گا۔ فہد دعائیں کرنے لگا۔ اسے پتا تھا عابد یہ سب دیکھ کر پینک ہو جائے گا۔ نکاح کے لیے آپ کے والد یا والدہ کا ہونا ضروری ہے، مولوی صاحب زرون سے بولے۔ ہاں تو فون پر بات کر لیتے ہیں ان سے۔ زرون نے ویڈیو کال کی۔ ابو مبارک ہو، آپ کی بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے، آپ بھی شامل ہو رہو جب تک ہمارا نکاح نہیں ہو جاتا۔ زرون اقبال سے ویڈیو کال پر بات کرتا بولا۔ امی ابھی نکاح کیوں ہو رہا ہے ان کا؟ ابریش فوراً اسٹیج پر آ کر شازیہ سے لڑنے لگی۔ چپ رہو ابریش، وہ خبردار جو کوئی تماشا کیا۔ زرون نے اسے ڈانٹا۔ شازیہ نے اسے ڈانٹا۔ ابریش صرف اپنی ماں کی وجہ سے چپ ہو گئی تھی۔ وہ فوراً زرتاشا کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ زرتاشا خالد کیا آپ کو 1,00,000 حق میں ہے؟ زرون راجپوت سے نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب پوچھنے لگا۔ زرتاشا بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ مولوی صاحب نے ایک بار اور دہرایا۔ ابریش نے فوراً زرتاشا کا بازو ہلایا۔ وہ اب ہوش میں آئی۔ قبول ہے؟ زرتاشا اٹک اٹک کر بولی۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ وہ رونے لگی۔ مولوی صاحب نے زرون سے پوچھا۔ اس نے بھی 3 دفعہ کہہ دیا۔ مبارک ہو۔ مولوی صاحب اٹھ کر زرون کے گلے لگے اور باقی سب بھی اسے مبارکباد دینے لگے۔ یہ کیا بات ہوئی اتنی جلدی نکاح؟ عابد عائشہ سے بولا۔ اچھا ہے نا ان کا بھی نکاح ہو گیا؟ زرون اچھا لڑکا ہے، عائشہ بولی۔ زرتاشا روتی روتی اوپر عائشہ کے کمرے میں جا بیٹھی۔ ابریش اور دنان دونوں اس کے پاس آ گئی۔ آپ ہی منع کر دیتی نا۔ زرون اسے روتا دیکھ کر خود بھی رونے لگی۔ کیسے منع کرتی؟ امی کی عزت خراب ہو جاتی پورے خاندان میں۔ زرتاشا سسکیاں لیتے بولی۔ امی کہیں گی نا کہ زرتاشا مت جاؤ تو میں اسی وقت مر جاؤں گی۔ وہ زور زور سے رو رہی تھی۔ ایسا نہیں بولتی میری جان۔ ابریش زرتاشا کے گلے لگ گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگی۔ تاشا بیٹا۔ شازیہ ابھی بھی وہیں آ گئی۔ بیٹا اتنا کیوں رو رہی ہو تم؟ شازیہ اب ابریش کو ہٹاتی زرتاشا کے پاس آ کر بیٹھی۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے پوچھے بغیر تمہارا نکاح کر دیا۔ شازیہ اس کے ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے چومتی بولی۔ نہیں امی آپ معافی مت مانگیں پلیز۔ زرتاشا سسکیاں لیتے بولی۔ میں اس بات پر نہیں رو رہی، بس لڑکی ہوں نا کہ ماں سے دور ہونے کا سوچا تو آنسو خود بخود آ گیا۔ زرتاشا شازیہ کو زور سے ہگ کرتی اسے لپٹ گئی۔ بیٹا پھر بھی اگر تمہیں برا لگا تو مجھے معاف کر دینا۔ شازیہ نے دوبارہ اسے معافی مانگی۔ آپ سب کو ہی بی بی جی بلا رہی ہیں؟ وہاں کے ایک ملازم ان کے کمرے کے پاس آ کر کہنے لگا۔ ہاں آتے ہیں، شازیہ نے اسے بولا۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ چلو بیٹا نیچے۔ شازیہ زرتاشا سے کہنے لگی۔ امی پاؤں میں درد ہے، میں یہیں ٹھیک ہوں، آپ جائیں۔ زرتاشا بولی۔ پکا نہ روؤ گی تو نہیں نا؟ شازیہ نے اسے ماتھے پر کس کرتے ہوئے۔ ہاں نہیں مما آپ جائیں اور میں تم دونوں بھی جاؤ، شازیہ کو ہماری ضرورت ہے، اس کی کوئی بھی بہن بھی نہیں ہے۔ زرتاشا ابریش اور دنان سے بولی۔ وہ تینوں
نیچے آ گئی۔ السلام علیکم بیگم۔ ان کے جاتے ہی زرون فوراً اوپر آیا۔ مل گیا نا سکون، آ گیا ہوگا چین تمہیں اب؟ زتاشا آنسو بڑی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں بالکل سکون تو آ گیا مجھے۔ زرون نے اب کوئی دروازہ بند نہیں کیا تھا کیونکہ وہ اس کا محرم تھا، اس کا زتاشا سے حقیقی رشتہ بن گیا تھا۔ میری جان اتنا روئی کیوں؟ دیکھو تو صبح آنکھیں سجا لی۔ زرون اس کی آنکھوں کو چھونے لگا۔ زتاشا نے ایک دم اس کا ہاتھ جھٹکا۔ ہمت بھی مت کرنا، وہ اس کا بھڑکی۔ تم نے کیا سمجھا نکاح کرو گے تو میرے قریب آ جاؤ گے؟ نہیں زرون راجپوت، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، تم نے میری سب خواہشیں ختم کر دی، میری زندگی خراب کر دی تم نے۔ زتاشا ساری برات سے اس پر نکالنے لگی۔ آخر کیوں نہ نکالتی، سچ تو کہہ رہی تھی، اسی کی وجہ سے وہ آج اتنی اذیت میں تھی۔ تم نے اپنی زندگی اپنے ہی وجہ سے خراب کی ہے۔ زرون ابھی بھی اس پر چلایا۔ میں نے پہلے بھی تمہیں وارن کیا تھا نا کہ مجھ سے مت الجھو، لیکن تم نہیں مانی۔ زرون اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ تمہیں یاد ہے جب تم نے لوگوں کے سامنے میری انسلٹ کی تھی؟ زرون بولا۔ اسی کا بدلہ لیا میں نے، اسی دن کہا تھا نا کہ تم پر مڑے میری جتی۔ زرون کا اب تک اس کا یاد تھا۔ دیکھو تاشا، تم نے آج اسی سے شادی کر لی اور نکاح ہو گیا ہمارا۔ زرون ڈھائی سے بولا۔ اچھا تو اسی بات کا بدلہ لیا تم نے مجھ سے؟ زتاشا کی آنکھوں سے آنسو پانی کی طرح بہتے جا رہے تھے۔ ہاں جی ہاں، زرون بولا۔ یا تم تو اپنی امی پر بالکل نہیں گئی، آنٹی تو تم سے 100 گنا اچھی ہے، اتنا پیار کرتے ہیں مجھ سے۔ زرون اب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ جاؤ یہاں سے، وہ غصے سے بولی۔ کیوں؟ زرون مذاق کے موڈ میں تھا۔ میں نے کہا نا جاؤ یہاں سے۔ زتاشا چلائی۔ جلانا مجھے بھی آتا ہے میڈم۔ زرون نے اٹھ کر فوراً اسے اپنے قریب کیا۔ پلیز تمہیں اللہ کا واسطہ ہے چلے جاؤ یہاں سے، زتاشا روتی ہوئی بولی۔ زرون اسے چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ چلیں آپ ہی، عائشہ جا رہی ہے۔ دنیا نے زتاشا کو بلانے آئی۔ زتاشا اور دنیا اب نیچے آ گئی۔ اپنا خیال رکھنا۔ زتاشا اسے گلے ملی۔ ارے بھائی اتنا کیوں رو رہے ہو؟ ایک منزل چھوڑ کر دوسری منزل پر تو آ رہی ہو؟ رخسان سب کو روتا دیکھ کر بولی۔ پھر بھی یہ ماں باپ کے گھر سے تو جا رہی ہے نا، شازیہ بولی۔ عائشہ اب رخسان کے گھر آ چکی تھی۔ بھائی کے ساتھ مہمان چلے گئے تھے لیکن شازیہ والے عائشہ کے ساتھ آ گئے تھے۔ اسے کیا ہوا؟ عابد نے زتاشا کی طرف اشارہ کرتے دنان سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، دنان بولی۔ السلام علیکم۔ زرون وہاں آیا۔ وعلیکم السلام۔ اسے سلام کا جواب دیا سب نے۔ آنٹی وہ میں یہ گفٹ دینا بھول گیا۔ زرون عبید کو ایک گفٹ باکس دینے لگا۔ وہ سب ساتھ بیٹھے تھے۔ لان میں بیٹا فرزان نے اسے کہا۔ آنٹی دیر ہو رہی ہے، میں چلتا ہوں ابھی۔ زرون بولا۔ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ بیٹا، فرزان نے اسے کہا۔ زرون اب ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ چلو بھائی ایک گیم کھیلتے ہیں، عبید سب کے موڈ ٹھیک کرنے کے لیے بولا۔ کون سا گیم؟ عابد پوچھنے لگا۔ پرچی پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوگا، وہ اسے کرنا ہوگا۔ عبید انہیں گیم سمجھاتا بولا۔ واؤ گریٹ، دنان فوراً بولی۔ اوکے تو میں مجھے ایک کاپی اور پین لا دیں، عبید بولا۔ یہ لے، دنان فوراً کاپی اور پین لے کر آئی۔ عبید اب پرچیاں بنانے لگا۔ زرون ایک نظر زتاشا کو دیکھا جو گمسم سی بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ چلو بھائی اب شروع کرتے ہیں۔ عبید بینچ ٹیبل پر پرچیوں سے بڑا ڈبہ رکھتا بولا۔ یار میں جا رہا ہوں۔ زرون اٹھنے لگا۔ بیٹھ جاؤ یار، اکیلے تو ہو، تمہیں کیا ٹینشن؟ تمہاری امی ابو بھی باہر ہے تو تم بے فکر ہو کر گیم انجوائے کرو۔ عبید نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ اوکے لائن سے گیم کھیلتے ہیں، سب سے پہلے چھوٹوں چلو تم اٹھاؤ پرچی، عبید دنان سے کہنے لگا۔ دنان نے ایک پرچی نکالی۔ مجھے کوئی شعر سنانا ہوگا، دنان پرچی پڑھتی بولی۔ ہری ہری گھاس پہ دل بڑا اداس ہے، دیتے ہیں دور مگر دل آپ کے ساتھ ہے۔ دنان کے شعر سناتی سب نے تالیاں بجائیں۔ اب باری تھی فرزان کی۔ مجھے میم سے 5 نام بتانے ہیں۔ فرزان پرچی پڑھتی بولی۔ ماں، نور، مناہل، مریم، مبین، مومن۔ اس کے فوراً نام بتانے پر سب نے کلیپنگ کی۔ اب باری تھی رخسان کی۔ مجھے کوئی گانا ہوگا، رخسان شرماتے ہوئے بولی۔ میرے محبوب قیامت ہوگی، رخسانہ شرما کر گارا ہوئی۔ امی یار پرانی کی پرانی ہی رہنا آپ، عابد ہنستا ہوا بولا۔ آج رسوا تیری گلیوں میں محبت ہوگی۔ رخسانہ نے گانے کی لائنیں ختم کر لی۔ اب کی باری تھی شازیہ کہ مجھے اپنی سب سے پیاری چیز کو ہی کرنا ہوگا۔ شازیہ پڑھنے لگی۔ میرے پاس کوئی چیز نہیں بلکہ میرا دل ہے اور یہ دل زتاشا ہے۔ شازیہ نے فوراً جا کر زتاشا کو ہی کیا۔ یہ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، میں اس کی خاطر پورے جہان کو چھوڑ سکتی ہوں۔ شازیہ اسے پیار کرتی بولی۔ زتاشا بھی معصوم بچوں کی طرح اس کے سینے میں چھپ گئی۔ بے شک ماں ہی تو ہوتی ہے جو دکھ سکھ میں اپنے بچوں کے ساتھ کھڑی رہتی ہے۔ ماں کی گود میں سر رکھ دیتے ہی انسان ایک سکون بڑی دنیا میں چلا جاتا ہے، اور چند سیکنڈ ہی اسے سب سے زیادہ سکون دیتے ہیں۔ ماں باپ ہی تو ہوتے ہیں نا، بنا کسی مطلب کے اپنی اولاد کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں، ہر نخرے اٹھاتے ہیں، خود کو کم کر کے اپنی اولاد کی ہر ضرورت پوری کرتے ہیں۔